کو علی صاحب ہیں جی. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں جی جی سر کیسے ہیں؟ بس جی ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں سر پاکستان سے بات کر رہا ہوں. آج مجھے فلو ہوا ہے تو مسئلہ اتنا نہیں ہے بھائی کووڈ آواز تو نہیں چینج کرنے ہوا؟ کا. نہیں مجھے فلو اچھا ہوا ہے اور آج میں آڈیو سن رہا تھا. ویسے ویڈیو دیکھنے کا ویسے نہیں ہوا اتنا. تو اچھا میں سر یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دین پر چلانے والی فیملی ہے. چلنے والی نہیں چلانے والی ہے. چلنے والی نہیں چلانے والی. اچھا. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت سے نا مناظر وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ایک مطلب دوسروں لوگوں کو کے لیے انفلوئنسر ہے اصل میں. اچھا. تو اس لیے میں نے آپ کی بات سن رہا تھا آپ کی اور حارث سلطان کی. تو میں نے بہت ساری باتیں نا آپ کی سن کر تو کچھ میٹھے میٹھے سوالات جو ہے نا وہ ان سے ابا جی کیے. اچھا پھر جی ابا جی تو بہت سارے کیے تو ان کو مطلب وہ لاجواب ہو گئے. تو میں نے زیادہ انہیں چھیڑا نہیں کہ بس کیا کریں اب کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی مجھے وہ اتنا کر سکتے ہیں کہ گھر سے نکال سکتے ہیں. زیادہ وہ اتنے مطلب ایگریسو نہیں ہے مطلب کہ کوئی بلاسفیمی یا ایسے کچھ نہیں کرے. تو یہی کچھ کریں گے کہ بس گھر سے نکال دیں گے یا بالکل آگ تک کر سکتے ہیں. ارے یار اپنے لیے مصیبتیں نہ پیدا کرو بھائی. نہیں میں نے کویسچن اس طرح نہیں کیا نا کہ مطلب زیادہ ہیوی نہیں کیے. میں نے کیا ہے کہ یار اگر کوئی خدا ہے تو مطلب اسے آنا چاہیے مطلب یا اس کا کوئی نمائندہ جیسے حضرت محمد تھے تو کوئی اور اس طرح کو کوئی نمائندہ ان کو ہونا چاہیے کہ جو مطلب ہمیں گائیڈ کرے. ہمیں مطلب ان صحابہ کرام یا باقی اہل بیت وغیرہ جتنے بھی ہیں مطلب وہ تو ان کے لیے تو آسان ہو گیا کہ وہ اسی زمانے میں تھے جہاں حضرت محمد تھے. تو ہمارے لیے تو یہ نقصان دہ. اب ہمیں تو کوئی نمائندہ چاہیے چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں نمائندے آپ تک بات تو پہنچ گئی ہے. میں نے کہا یہ کیسے بات پہنچ گئی ہے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ بھی نہیں. تو ایک یہ بات کرنی تھی. اور میں جیسے ہی آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت سارے مطلب آپ لوگوں کے جو ڈسکشن وغیرہ یا ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں نا تو اس کے لیے میں نے کچھ انگلش کے چینل دیکھتا رہا ہوں مطلب محمد حجاب وغیرہ ان لوگوں کے. اچھا. تو یہ لوگ زیادہ ایک چیز ہوتی ہے ایک تو موریلٹی پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور دوسرا ایک چیز ہے نیچرل سلیکشن. مطلب نیچرل سلیکشن پر جتنے بھی ایتھیسٹ وغیرہ ہیں نا ان کو مطلب یہیں پہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ انہی باتوں پہ نا زیادہ زور لگاتے ہیں. تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی نیچرل سلیکشن مجھے نہیں پتا کہ کس آرگیومنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. ویسے نیچرل سلیکشن جو ہے نا وہ ایک سائنٹیفک ٹاپک ہے. ایوولوشن کا میرا نہیں خیال کہ یہ کسی صورت بھی اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں. ڈینائی وہ ظاہری بات ہے وہ فیلسیز کے ذریعے کرتے ہیں. کبھی بھی کو پراپرلی سائنٹیفک وے میں تو ایوولوشن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھنسے ہی ہوئے ہیں اس معاملے میں بھی. مطلب اس چیز پر وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک رینڈملی یا نیچرل سلیکشن کس طرح ہو سکتی ہے کہ یا تو کوئی نہ کوئی تو کریٹر ہے ہی ہے. مطلب اس طرح تو نہیں ہے کہ کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچر آپ سلیکٹ کر رہی ہر چیز کو. تو اس چیز پر زور بہت زیادہ دیتے ہیں. شاید میں نے کہا کہ یہ شاید ویک پوائنٹ ہے یا کوئی اس طرح ہے. نہیں ویک پوائنٹ نہیں ہے یہ. وہ ظاہری بات ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں سما سکتی کہ دیکھیں نیچر بھی کسی چیز کو سلیکٹ کر سکتی. جی ٹھیک ہے تو نہیں کر سکتی. اب ایک بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں چوہے پھر رہے ہیں اور گٹروں کی لائنیں آپ بنا رہے ہیں جی 6 انچ صرف اس کا ڈائمیٹر ہے. ٹھیک ہے جی. تو چوہا جو ہے 6 انچ سے پتلا جو چوہا ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو کسی گھر میں نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ بیچارہ گٹر کی لائنوں میں سے جا ہی نہیں سکے گا. ٹھیک ہے تو گٹر کی لائن نے سلیکٹ کر لیا چوہا 6 انچ سے کم کمر والا ہوگا. نہیں جا سکتا. موٹا چوہا نہیں جا سکتا. موٹے چوہے آپ کو کھیتوں شیتوں میں مل جائیں گے. گٹروں کی لائنوں میں گھومتے ہوئے نہیں نظر آئیں گے. تو یہ ایک آرٹیفیشل سلیکشن ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں جی آپ کے پاس شیر ہیں بڑے اور زمین کا موسم ٹھنڈا ہو جائے
تو وہی شیئر سلیکٹ ہونے لگ جائیں گے جن کے پاس جو کہ ٹھنڈے علاقے میں رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی فار تھوڑی لمبی ہوگی, ان کا ہیٹ ریگولیشن کا سسٹم تھوڑا بہتر ہوگا, وہ ذرا تھوڑے زیادہ موٹے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہی آپ موسم گرم ہو جائے تو زیادہ پتلے والے جو ہیں زیادہ سکسیسفل ہوں گے, یا موٹے بھی پتلے ہو جائیں گے اپنی جو ہے وہ کیا کر کے اپنی چربی گھٹا کے. تو یہ چیزیں ہیں نا, نیچر اس طرح سلیکٹ کرتی ہے نا. تو یہ سارے جتنے سلیکشن پیرامیٹرز ہیں آپ کو سامنے سچے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جو سلیکشن پیرامیٹرز آپ کو لگتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو میں 100% بات بتا دیتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے آپ کو سامنے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے جی سر, مجھے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن یہ لوگ شاید جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں کہ تو ظاہر بات ہے مطلب کہ دوسرے کو. اگر ان کا کوئی آرگیومنٹ میرے سامنے رکھتے تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو پراپرلی یہ بات بتاتا پھر. ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہوگا کہ جی اب سر آپ میرے نا جی ایسا کرتے ہیں تو میں اب کیا جواب دوں اس کا. ظاہری بات ہے مجھے آرگیومنٹ نہیں پتا کہ وہ کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایوولوشن جو ہے نا, وہ مذہبی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایوولوشن ایتھیزم کا یا پھر ریشنلزم کا ویک پوائنٹ ہے. نہیں, وہ ایوولوشن ویک پہلی پوائنٹ نہیں ہے. جی سر پہلی بات تو یہ یہی ان کی آتی ہے کہ بیوقوفی ہے, یہ بندر سے کیسے بنے. ہاں, وہ ویک پوائنٹ بندر یہ سے کیسے سمجھتے بن ہیں گئے. نہیں ہے, نہیں ہے جی ویک سر, پوائنٹ, وہ ہے وہ کوئی اسٹرانگ ویک پوائنٹ. پوائنٹ ویسے ہے نہیں. اور میرے سر یہ جو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جس انسان کو ایمان کی خنس نہیں ہوگی نا, جو ریشنلی دیکھ رہا ہوگا چیزوں کو, اس کے جی لیے سر اس کو ایوولوشن سمجھ آ جائے گی. جی بات سر سمجھ میں نے لیں, ایک چیز زندگی کو جی ایکسپلین کرنے کا کوئی اور میکینزم نہیں ہے, صرف ایوولوشن ہی ہے جو ایکسپلین کر سکتی ہے, نہ کوئی جی آج جی تک بالکل دے سکا ہے دوسرا. یہ کہتے ہیں نا جی خدا سر نے انسان کو بنایا, 6ویں دن بنایا, مٹی سے بنایا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی مذہبی انسان یہ ثابت کر کے دکھا دے کہ انسان کو مٹی کے گارے سے بنایا گیا. نہیں میں ہوتا بالکل صاحب. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ اپنا چلیں ہمارا دعویٰ آپ کو غلط لگ رہا ہے تو اپنے دعویٰ ذرا ثابت تو کر کے دکھاؤ نا کہ تم کیا دعویٰ کرتے ہو. تو اس دعوے میں تو دور دور تک کہیں کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ ان کو کہیں, ڈرامے بازی جی ہے سر بس. میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ میں نا مطلب ایک چیز کے پیچھے کھوج میں لگا رہا کہ مطلب پہلے جو میرا مذہب تھا اس کے اپوزٹ سنتا رہا, اور دوسرے جو ہیں فرقے وغیرہ ان کو سنتا رہا. پھر بعد میں مجھے وہ جو مفتی کون سے تھے وہ مناظرہ بہت زیادہ کرتے تھے, اس ختم نبوت ٹائمز والے, اچھا, وہ مجھے نہیں پتا. مبشر وہ حارث اچھا, سلطان کی وجہ سے پھر میں نے آپ کا تو آپ کا زیادہ ذرا مطلب نالج وغیرہ زیادہ ہے آپ. تو جی اس شکریہ. سے میں یہ دیکھ رہا تھا سر کہ میں نے کوشش کی کھوج, مطلب ادھر کوئی اتنی کوشش نہیں کرتا بالکل. مطلب میں ایک چیز کو مشاہدہ کرتا رہا, تجربہ کرتا رہا, تو میں ایک نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ سب مطلب جھوٹ ہے اور سب کچھ ایسے ہی گپ ہے بہت بڑی. تو بہت سارے لوگ جو میں نے دیکھا ہے کہ میرے ارد گرد جتنے بھی ہیں, ویسے میرے بھائی وغیرہ وہ ہے اتنے نہیں ہے, صرف میرے والد صاحب اور ان کے پھر میرے کزن وغیرہ وہ بہت زیادہ مذہبی ہیں, اور باقی تقریباً ہمارا خاندان بہت زیادہ مذہبی ہے. تو ہم چونکہ میرے والد صاحب ذرا زیادہ بڑی پرسنالٹی تھی تو ہمیں انہوں نے پڑھایا بھی صحیح, مطلب خود وہ کرتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھیں, قرآن پڑھیں, اور ہمیں انہوں نے مطلب اچھے اسکولوں میں پڑھایا اور اچھی تعلیم دی. تو جب ہم اس طرح کے مطلب ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے مطلب ریشنل بات, تو وہ مطلب کہتے ہیں کہ یار تم لوگوں کو پڑھانے کا فائدہ کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو, مطلب آپ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہو اور اتنی نماز نہیں پڑھتے, اتنی مطلب روزے نہیں رکھتے, یہ وہ. تو اس کے کو کیا کیا جائے, مطلب گھر والوں کو کس طرح ٹیکل کیا جائے؟ دیکھیں جی, کوئی دکھانے کے لیے نمازیں کو 2-4 پڑھ لیا کریں, بس ختم ہوگی بات. روزہ بھی کوئی دکھانے کے لیے رکھ لیا کریں, کسی کو کیا پتا کہ آپ نے رکھا ہے نہیں رکھا, صرف آپ کو پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے, کہ روزہ آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, تو اللہ بیچارہ تو کچھ کر نہیں سکتا. تو ٹھیک ہے, بس لوگوں سے بچیں, اللہ کو بھاڑ میں جانے دیں. ٹھیک ہے, میں ویسے اب میں ایسے دیکھ رہا تھا کہ میرے کئی دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بھائی نماز آپ کو پڑھنی پڑ جائے تو بھائی وضو کرنے کی زحمت نہ کریں, وضو کے بغیر ہی کر لیں. ٹھیک ہے, میرے خیال ہے نماز تو ویسے کوئی خاص مطلب جو ہے نا مشکل کام نہیں ہے. وضو مشکل کام ہوتا ہے خاص طور پہ سردیوں میں. ٹھیک ہے, جی سر ہاں کریں ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے, روزہ رکھنا ہے تو جیب میں چاکلیٹ رکھ لیں, کھا لیں جب مرضی, کو فروٹ میں رکھ لیں. ذرا ڈیٹ قسم کا بندہ ہوں, مطلب مجھے اتنا کہتے نہیں ہے زیادہ تر, لیکن پھر بھی کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں.
एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कहता। मैं खुद भी इतना समझदार हूँ कि मतलब मुझे पता है कि इस तरह की चीजें कुछ भी बंदा कहेगा तो सीधा मतलब ब्लास्फेमी और ये तो एग्जैक्टली इतना मैं कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आगे आगे मेरा इतना प्रोग्राम है कि सियासत या इस फील्ड में जाऊं तो लोगों को एजुकेट करूं। आप एथियस्ट, सियासतदान, हिडन एथियस्ट। ठीक है जी सर, बिल्कुल। इसी तरह का कोई मेरा फार्मूला है कि मतलब पहले मजहबी लोगों को ले जाकर फिर इनको सीधा करवा सके, तो इस तरह का मेरे ख्यालात हैं। और बाकी आप लोग मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब आपसे पहले ना दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी। मेरे इधर साथ में दोस्त हैं तो वो एक मौलवी साहब बता रहे थे कि एक कुलखानी थी तो हरामी जो होता है वो साहब कराम को नहीं मानता, तो ये वो। तो मेरे साथ एक लड़का बैठा था, वो बिल्कुल अनएजुकेटेड और बिल्कुल गया गुजरा था। तो उसने मुझे ऐसे बताया, कहाँ इकट्ठे बैठे थे, तो उसने बोला यार ये मौलवी साहब क्या कहते हैं, आदम और हवा के जो बेटे थे उन्होंने क्या किया, बहन भाई से नहीं की थी, तो ये सब हरामी है, फिर हम सब हरामी। तो इस तरह की उन्होंने बात। तो मैं हैरान रह गया यार, अनपढ़ बंदा इतनी मतलब है उसे नॉलेज, लेकिन ये हमारे मेरे माइंड में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें चलती थी। तो जैसे ही आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो इससे पहले मतलब बहुत सारी चीजें चलती थी, लेकिन बंदा उधर कुरान, हजरत मोहम्मद, जिब्राइल और अल्लाह ताला, इस तरफ तो बिल्कुल बंदा सोच भी नहीं सकता था। बंदा भागता था कि यार कहीं थोड़ी सी भी गलती हो गई तो मतलब हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, ईमान चला जाएगा, तो जहन्नम में चले जाएंगे। तो जैसे ही आप लोगों का मतलब ये, मैं कहता हूँ कि हम इस जिस एज में आए खौफ हैं तो बस। निकला ना, खौफ तो निकला है ना, जी, समझ खौफ तो निकल आई है गया, ना, सब ये कुछ जाली निकल, खौफ है, बिल्कुल। ठीक है। हाँ बस जी, यही इंपॉर्टेंट है सबसे, खौफ निकल गया, ऐसी की तैसी, बाकी कोई इतना मसला नहीं। बाकी बाकी कुछ भी नहीं है, बस क्या करना है, हाँ आप जिंदगी हाँ एंजॉय करेंगे और क्या। ठीक है हाँ, सर, बस मैं फिर आपसे अच्छे बात करूंगा। इंसान और बने, और कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छे इंसान बने, चलें, ठीक है, थैंक यू, जी सर, ठीक करेंगे है सर, बात। ओके, थैंक ठीक। यू, बाय। अच्छा जी, तो ये थे जी अली।